بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے آج سوشل میڈیا کے اوپر ایک پوسٹ شیئر کی تھی، جس میں میں نے اپنے آپ کو PHS کے نام سے ڈکلیئر کیا تھا، جس کا مطلب ہے کہ پبلک ہیلپ سروس یا سروینٹ، جو بھی آپ کہہ لیں۔ اس میں انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر اندر میرا جو آفس ہے وہ فنکشنل ہو جائے گا، اور اس میں اپنا کام شروع کر دوں گا۔ کام یہ ہوگا کہ جتنے بھی متاثرہ افراد ہیں علاقہ چکسواری کے، جن کے کوئی لیگل کام پٹوار خانے میں، تھانے میں، کچہری میں نہیں ہو رہے، یا کہیں ڈیلے ٹیکٹس استعمال ہو رہی ہے، تو ایسے افراد میرے پاس آئیں۔ یہ آپ کا بیٹا، یہ آپ کا بھائی انشاءاللہ جو متعلقہ صیغہ ہے اس کو اپروچ کرے گا، اور اس کا جلد از جلد حل سلوشن انشاءاللہ آپ کی دہلیز تک پہنچے گا۔ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ تمام کام آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی فی سبیل اللہ کرے گا، اور رضائے الہی کے لیے کرے گا، جس کی نہ کوئی فیس ہے نہ کوئی چارجز ہوں گے۔ آپ نے اپنا مسئلہ بتانا ہے، پرابلم بتانی ہے، تو انشاءاللہ میرے پاس تو کوئی پاور نہیں ہے، البتہ میں تمام حالات معاملات کو جانتا ہوں، کیونکہ میری آرمی میں جب میں تھا تو میری فزیکل ٹریننگ تو اتنی اچھی نہیں تھی، البتہ مینٹلی ٹریننگ جو تھی وہ بڑی اچھی ہوئی ہے، اور میں نے اس کو بروئے کار لاتے ہوئے پاکستان آرمی میں جب میں سروس کرتا تھا تو وہاں بھی میں نے اچھے کام کیے ہیں، جن کو میرے سینئر آفیسر نے اپریشیٹ کیا ہے، اور سول میں بھی میں انشاءاللہ میرا ایک سوچ ہے، میری ایک تھاٹ ہے کہ میں عوامی خدمت کروں۔ تو عوامی خدمت دو طریقے سے ہوتی ہے، ایک سیاست میں، اور ایک ریاست کے اندر رہ کر فی سبیل اللہ۔ البتہ میں کوشش کروں گا۔ اب لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ جی اس کی پاور کیا ہے، اس کی اتھارٹی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو میرا ان کو جواب ہے کہ مجھے بتائیں کہ شوکت میر کی جو کتابوں کی دکان کا مالک تھا مظفر آباد کے اندر، اس کی اتھارٹی کیا تھی؟ اس نے قدم بڑھایا، کوشش کی، پھر وہ اکیلا چلا، پھر لوگ آتے گئے، قافلہ بنتا گیا، تو ایک وقت آیا کہ وہی شوکت میر جو ایک کتابوں کی دکان چلاتا تھا، اس نے پورے کشمیر کو اور پاکستان اسٹیبلشمنٹ سے لے کر سیاستدانوں تک سب کو مظفر آباد کے تخت کی طرف اس نے بلایا کہ نہیں بلایا؟ اس نے نہیں بلایا، بلکہ وہ چل کر آیا اس کے پاس، کوئی گاڑی میں آیا، کوئی ہیلی پر آیا، یہ آپ نے دیکھا تھا۔ تو پاور پبلک کی ہوتی ہے۔ میں نے قدم بڑھایا ہے، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میرے ساتھ آنے والے دنوں میں شوکت میر جیسے لوگ بھی آئیں گے، خواجہ مہران جیسے لوگ بھی آئیں گے، شاید میں ان کے پاس جاؤں، تو پھر یہ قافلہ چلتے رہے گا، اور انشاءاللہ مشن ہے لوگوں کی خدمت کرنا۔ اور لوگوں کی خدمت میں اس خیال سے کر رہا ہوں کہ میرا ایک شوق ہے سیاست کا، کیونکہ جب میں آرمی میں سروس کرتا تھا 2013 میں، تو 2013 میں نے کوئی چند ایک کام ایسے فلائی کروائے تھے جس کو اپریشیٹ کیا تھا آزاد کشمیر کے صدر اور وزیر اعظم سردار سکندر ایاز خان نے۔ یہ میں آن ایئر کہہ رہا ہوں، ان کا بیٹا سردار فاروق سکندر صاحب جو کہ وزیر مال رہے ہیں، وہ بھی سن رہے ہوں گے میری اس بات کو یا اس انٹرویو کو۔ تو 2013 میں نے جب میں آرمی میں تھا تو ہمارے علاقے میں ایک 72 فٹ لمبا پول تھا، 24 گز، تو وہ سیلاب کی نظر ہو گیا۔ بڑی تکلیف تھی لوگوں کو، 4-5 سال تک بچوں کے امتحان ضائع ہو گئے، لوگ اپنے پیاروں کے جنازوں پر اس دریا کی وجہ سے نہ جا سکے۔ تو میں چھٹی گھر گیا ہوا تھا، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کام کو ہم سیلف کے ذریعے تک پائے تکمیل تک پہنچایا جائے، لیکن کچھ فائنینشیل پرابلم کی وجہ سے میں اس قابل تو نہیں تھا۔ البتہ میں نے بات کیا، میرے ماموں جان تھے، ماموں جمیر لیٹ،
ان سے بات کی. انہوں نے کہا جی مجھے خرچہ بتائیں. میں نے کہا جی تقریباً 1.5 لاکھ روپے اس کا خرچہ ہوگا اس دور میں 2013 میں. تو انہوں نے کہا جی آپ یہ بسم اللہ کر کے سامان لیں اور اس کو شروع کریں. اور یقین جانیے کہ جب میں 2013 میں پل کا سامان لینے کے لیے گیا تھا تو میرے پاس صرف ٹوٹل 10,000 روپے. پھر وہ میں نے سامان لایا, پھر میں نے وہ پل بنوایا اور 17 دن کے اندر 72 فٹ لمبا پل بغیر مشینری کے وہ بنوایا. جب اس کی خبر سابق وزیر اعظم سردار سکندر ایاز خان اور سابق صدر سردار سکندر ایاز خان تک پہنچی تو انہوں نے میرے ماموں مولوی منشاد کو اپروچ کیا. انہوں نے کہا یار میں سنا ہے کہ تمہارے بانجے نے یہ کام کروایا ہے تو میں اس بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں, اس سے ملنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے مجھے فون کیا. میں اس وقت مظفر آباد امبور اے پی ایس میں ایف اے کے پیپر دے رہا تھا. تو جب میرے ماموں نے مجھے فون کیا کہ جی آپ سے وزیر اعظم آزاد کشمیر اور صدر آزاد کشمیر ملنا چاہتے ہیں, تو پھر میں چھٹی لے کر آیا. ان سے ملاقات ہوئی. فاروق سکندر صاحب سن رہے ہوں گے, وزیر اعمال, وہ اس بات کے نہیں شاید ہیں. تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ بیٹا یہ آپ کو کس طرح خیال آیا. پھر میں نے ان کو بتایا کہ سر اس طرح یہ پرابلم تھی, یہ آپ کا بنایا ہوا پہلے پول تھا. پھر میں نے جاوید صاحب کے پاس ہم گئے, جاوید برانی صاحب کے پاس گئے کیونکہ ان کی گورنمنٹ تھی. تو آپ کے پاس اس وجہ سے نہیں آیا کہ آپ کی گورنمنٹ نہیں تھی. فاروق سکندر صاحب اپنی سیٹ 2013 میں لوز کیے ہوئے تھے. تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے اس کا افتتاح کروانا ہے, اور میں فاروق کو کہوں گا اور سردار نعیم صاحب اس وقت کشمیر کونسل کے ممبر تھے, اس کو بھی بھیجوں گا. تو آپ نے جتنے پیسے خرچ کیے وہ آپ کو پیسے دیں گے کیونکہ اس کے پاس فنڈ ہے کشمیر کونسل کے. میں نے ماموں سے بات کی تو انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے فی سبیل اللہ بنایا. تو پھر میں نے انہیں کہا کہ جی ہم نے فی سبیل اللہ بنایا ہے, ہم اس کے پیسے نہیں لیں گے. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا, نعیم صاحب نے کہا کہ بیٹا بات اس طرح کی ہے کہ ہم اس کے پیسے آپ کو دیں گے, اس لیے دیں گے کہ اس زمانے میں اس دور میں ہم نے جن لوگوں کو واٹر سپلائی کے پائپ دیے ہوئے ہیں وہ ان کی چھتوں کے اوپر پڑے ہوئے ہیں. تو اس دور میں کوئی ایسا بندہ ہمیں اس یونین کونسل میں نظر آیا کہ جو اس طرح کے کام کروا سکے یا کروانا جانتا ہوں. تو آپ یہ کریں کہ ہم سے پیسے لیں, افتتاح میں ہم سے پیسے لیں, اور یہ اس سے آپ کو اور اچھا کام کروا دیں. جلسہ ہوا, مالے ڈالے گئے, اسپیچ ہوئی, اور پھر انہوں نے وہ پیسے جو پے کیے ہیں اور پھر اس کے متبادل ہم نے دوسرا راستہ بنایا تھا. 2-3 اسکیمیں میں نے اور پھر فاروق سکندر صاحب سے ڈیورنگ آرمی سروس یہ قانون کے خلاف بھی ہے. تو میں نے 2013-14 میں نے یہ کام کیے ہیں, کروائے ہیں. تو میں ایک دفعہ شیخ رشید صاحب کا انٹرویو سن رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ جی دنیا میں اگر سب سے کوئی مشکل کام ہے نا تو ووٹ مانگنا ہے اور ووٹ لینا ہے. تو میں نے اس بات کو بڑا پک کیا ہے. تو میں نے پھر یہ بنایا PHS کہ اس کے ذریعے اگر 1 سال بندہ لوگوں کی خدمت کر لینا, جو میں نے یہ بنایا PHS جس کے لیے میں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہے, تو 1 سال تک لوگوں کی خدمت کر لینا PHS کے ذریعے, تو پھر اسے ووٹ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی, لوگ ووٹ دینے آئیں گے. اور پھر جو دوسرا امیدوار ہوگا آپ کے اگینسٹ کھڑا ہوگا وہ بھی ذرا سوچ سمجھ کے اس بستی میں جائے گا کہ یہاں پر PHS کا بندہ رہتا ہے جس نے لوگوں کی بے لوث خدمت کی ہے, تو پھر اس کو بھی بڑی تکلیف ہوگی. تو میں نے ایک شروع کیا ہے یہ PHS کا کام. تو تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اس میں میرے ساتھ تعاون کریں. تعاون کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پیسے نہ دے, لیکن تعاون کا مطلب ہے کہ اس کو کوئی نیگیٹو طور پر نہ لے کہ یار اس کا کریکٹر کیا ہے, کردار کیا ہے, یہ کہاں سے آیا, یہ کس طرح کر سکتا ہے. تو اس کی میں مثال میں شوکت میر کی آپ کو دے چکا ہوں. تو میں یہ تمام کام کروانا جانتا ہوں کیونکہ میں نے جس سیگے میں نے سروس کیا نا
وہاں ہمیں ہر چیز پڑھائی اور سکھائی جاتی ہے کہ اگر رائٹ سے یہ کام ہو جائے، کوئی آپ پر حملہ کر دے تو آپ نے لیفٹ کس طرح جانا ہے، لیفٹ سے آئے تو رائٹ کس طرح جانا ہے، رائٹ سے آئے تو لیفٹ کس طرح جانا ہے، یہ ہم سیکھے ہوئے ہیں۔ اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ کون سا پتہ کہاں کھیلنا ہے، کون سی جگہ آپ نے جو ہے نا اوندا ہو جانا ہے، کون سی جگہ آپ نے بہرا ہو جانا ہے، کون سی جگہ آپ نے 4 آنکھیں لگانی ہیں، کون سی جگہ آپ نے 2 آنکھیں لگانی ہیں، یہ ہمیں بڑے اچھی طریقے سے پڑھایا جاتا ہے، اور میں اس کی بڑی فل ٹریننگ ہے میرے پاس۔ اور کہاں گولی بیلٹ لیول سے اوپر مارنی ہے، کس کو گولی بیلٹ لیول سے نیچے مارنی ہے، یہ تمام چیزیں ہم نے سیکھی ہوئی ہیں۔ اور انشاءاللہ میں دوسرے کئی ٹاپ پر نکل گیا تھا، البتہ میں نے PHS بنائی ہے، میں اس میں کام کروں گا، اور انشاءاللہ میں شوکت میر اور خواجہ مہران بننا چاہتا ہوں، میں وہ بننا چاہتا ہوں، میں کشمیر کے لوگوں کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں، اور میری دعا ہے اور آپ لوگ بھی دعا کریں کہ میں اپنے اس مشن میں کامیاب ہوں۔ السلام علیکم۔